ناظرین کرام، کربلا میں ایام عزا کا اعلان ہو چکا ہے اور مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے سامنے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا ہے، خیمہ فاضلیہ۔ اس کی کیا تاریخ ہے، کون اس کو لگاتا ہے، کس نے لگایا تھا اور اس کی لگانے کی وجہ کیا ہے، بہت پرانی تاریخ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس خیمے کے اوپر کس کس کا نام نصب کیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکثر مومنین کرام اب مجھ سے پوچھیں گے کہ علی رضا بھائی آپ نے کیوں کہا قال انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ناظرین کرام، جو سامنے آپ خیمہ دیکھ رہے ہیں نا، شباب فاضلیہ اس خیمے کا نام ہے، اور جیسے ہی کربلا میں ایام عزا قریب آتے ہیں تو یہاں پر یہ خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے۔ اس خیمے کی بہت پرانی تاریخ ہے، انشاءاللہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے وہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ خیمہ کس لیے لگایا جاتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے زائرین نہیں تھے، تب یہ چھت نہیں تھی، تب ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا آل فضل۔ آل فضل کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے کے لیے آتے، ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے، تو انہوں نے یہاں پر ایک خیمہ نصب کیا جس خیمے کا نام آج بھی خیمہ فاضلیہ ہے، یعنی آل فضل ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ یہاں پر آ کے خیمہ لگاتے اور دنیا کو بتاتے اس جگہ پر بیٹھ کے کہ زائرین آ کر سائے میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ اس خیمے کے سائے میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا پرسہ دیں۔ جیسے یہ خیمہ کربلا مولا میں مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے نصب کیا جاتا ہے تو عزاداروں کی نظریں جھک جاتی ہیں، خوشی کے جو بول ہوتے ہیں وہ غموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو خوشی کے چراغ ہوتے ہیں وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، دلوں میں غم حسین کی کیفیت اترنے لگتی ہے۔ او کربلا کی فضا، کربلا کی ہوا، یعنی کربلا کا ذرا ذرا یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اے عزاداروں، اے امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والوں، ایام عزا آ گیا ہے، خود کو تیار کر لو غم حسین منانے کے لیے۔ ناظرین کرام، اس خیمے کی بہت پرانی روایت ہے، یہاں پر اکثر علماء کرام سے سنا جاتا ہے کہ تقریباً 260 سال پرانا اس خیمے کی تاریخ ہے۔ جو قبیلہ آل فضل تھا وہ اس خیموں کو لگاتے تھے اور آج تک پھر وہی تاریخ آگے چلتی آ رہی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یکم محرم کو آ کر اس کربلا مولا، جو ایک بنجر صحرا تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے آ کر جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جب امام حسین علیہ السلام نے اس خیمے کو نصب کیا تو یہ خیمہ صرف نہیں ہے، یہ کربلا کی بہت پرانی یاد ہے جو ہمیں خیام کی یاد دلاتی ہے، جو شب عاشور جل کے راکھ ہو گئے، جن کو قوم اشقیہ نے جلا دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہی خیمے ہیں جہاں پر جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام خوش ہوتی تھیں، یہ وہی خیمہ ہے جہاں پر بی بی ام رباب اپنے بیٹے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو تیار کراتی، یہ وہی خیمہ ہے جہاں پر جناب لیلا شبیہ پیغمبر مولا علی اکبر علیہ السلام ان کو تیار کراتی، اور یہ وہی خیمے ہیں جہاں پر بی بی زینب بنت علی علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی نصرت و کامیابی کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی۔ جیسے ہی جب تک مولا عباس علمدار علیہ السلام زندہ رہے، امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، کسی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے، کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ خیمے نصب تو کیے جا رہے ہیں، لیکن چند عرصے کے بعد یہی خیمے قوم اشقیہ کے ظلم سے جل جائیں گے، قوم اشقیہ ان کو ختم کر دے گی اور ہم اہل بیت پہ ظلم شروع ہو۔ اور ناظرین کرام، یہ جو خیمہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس خیمے پر جناب سکینہ، جناب زینب عالیہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، اور یہاں پر نیچے ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام پر واقعی بہت بڑا ظلم ہوا۔ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا سہارا تھا، لیکن صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام
السلام کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی اور وہ کہتے تھے عباس سے، اے عباس جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جنگ کرو، لیکن عباس اتنی جنگ کرنا جتنی میری بہنیں برداشت کر سکے، کیونکہ جتنا تم نے ان کو مارنا ہے اتنا ہی شامیوں نے میری بہنوں کو مارنا ہے۔ میں قربان میرے مولا، میں قربان۔ عزادارو، اے میرے مولا کے پیارو، پرسے کے دن آنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو سچے دل سے پرسے دیجیے گا۔ میں آپ تمام مومن مومنات سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جتنی بھی تلخیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جتنے بھی اختلاف ہیں، اگر کسی اختلاف والے گھر میں مجالس ہو، کسی اختلاف والے گھر میں کوئی ماتم داری ہو، خدا را بالکل نہ گھبرائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ نے ان کے گھر ضرور جانا ہے۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی بہنوں کی چادریں دے دی، اپنے انصار کا خون بہا دیا، اپنی قربانی دے دی، حالانکہ جنت کے سردار تھے۔ اگر وہ قربانی نہ پیش کرتے، لیکن نانا کا دین بچانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ بات بخوبی علم میں تھی ان کی کہ ہماری قربانی دین اسلام کی بقا ہے۔ یہی وہ ناظرین کرام قربانی ہے جس نے ہمیں ماں کی پہچان کروائی، جس نے ہمیں بہن کی پہچان کروائی، جس نے ہمیں بیٹی کی پہچان کروائی۔ اگر یہ کربلا والا معرکہ نہ ہوتا تو توبہ نعوذ باللہ آج دنیا کا کیا حشر ہوتا اور کیا حال ہوتا۔ ناظرین کرام، ایک بہت پرانی تاریخ اس خیمے کی 1400 سال پہلے اسی خیمے میں ایک عجیب سا کیفیت طاری ہوئی تھی کہ جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہ آ کر اپنے خیمے نصب کیے، اور ہر کسی کو اطمینان تھا کہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی جیتے ہوئے ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر قربانی کا وقت آیا، 3 محرم گزری، 4 محرم گزری، 5 محرم گزری، 6 محرم گزری اور 7 محرم گزری۔ 7 محرم کو تو پھر امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری آل کو پیاسا رکھ کر اذیت دے دی گئی۔ مولا کے اصحاب جو تھے، جو مولا کے انصار تھے، جو مولا کی بہنیں تھیں، جو مولا کی بیٹیاں تھیں، جو مولا کے بیٹے تھے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی اپنے بھائی کی نصرت و کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں طلب کر رہی ہیں، حالانکہ یہ وہ بی بی ہیں جن کے لہجے میں مولا علی علیہ السلام کی آواز ہے، جن کے کردار میں مولا علی علیہ السلام کی آواز ہے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کے اوپر قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو سب کو قربان کیا۔ چراغ بجھا کے امام حسین علیہ السلام نے 7 محرم کو چراغ بجھا کے تمام اپنے صحاب سے یہ وعدہ کیا کہ اے میرے صحاب، آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں کسی پہ زور نہیں ڈالتا، ہاں تمہاری جنت کا آج بھی میں ضامن ہوں اور روز محشر بھی میں ضامن ہوں گا، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ 3 بار امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر پھر جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا، پھر جلایا، پھر بجھایا، لیکن جو 72 تھے وہ اتنے وفادار تھے کہ انہوں نے بولا کہ مولا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم نے جینا ہے تو بھی آپ کے ساتھ، اگر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو بھی آپ کی نصرت و کامرانی میں، آپ کے اوپر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ اور 72 شہدائے کربلا نے ایثار کی اور وفا کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ آج بھی تاریخ رہتی دنیا تک اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین کرام، کربلا معلیٰ میں ایام عزا کا اعلان ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب مومن مومنات کو عاشورہ، جو مومن مومنات بھی اپنا سامان باندھے بیٹھے اپنے مولا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، میری دعا ہے
ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے، اور آل محمد کے صدقے ہم حقیروں کو بھی کربلا ملا کی پاک اور بابرکت حاضری اور ایسی زواری نصیب فرمائے کہ ہم اس زواری کو سنبھال کے رکھ سکیں۔ ناظرین کرام، اس دور میں جہاں پر مولا نے ان کو دیا ہوا ہے لوگوں کو، جہاں پر زیارت کرنا جن کے لیے آسان ہے، ان کے لیے آج کے دور میں اتنا ہی زواری سنبھال کے رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، کس سے اختتام کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مصائب آج میرا دل ہے کہ جتنے بھی مومن مومنات میرے ساتھ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو ایک بات بتاتا چلوں۔ 7 محرم مولا حسین علیہ السلام کا پانی بند ہو گیا، لیکن پانی بند ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کی اس حال پر اتنا صبر تھا کہ کسی نے مولا سے گلہ نہیں کیا۔ پھر مولا عباس علیہ السلام جو شیلے تھے، بہادر تھے، جری تھے، تو مولا سے کہا کہ اے مولا، اگر مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتے میں کچھ نہیں کہتا، مولا مجھے بے شک لڑنے کی اجازت نہ دیں، لیکن مجھے ایک بات کی اجازت دے دیں کہ میں جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی لا سکوں۔ تو مولا نے کھینچ کر اجازت دی کہ عباس، تو میرے چند مخلصین کا سپہ سالار ہے، جا پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کے آ۔ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی دل کی کلی کھلی، کچھ آسرا ملا کے چلیں، لڑنے کی نہیں تو پانی لانے کی اجازت تو ملی نا۔ تو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام جناب سکینہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر مشق لی اور کہا کہ اے سکینہ، تم گھبرانا نہیں، تمہارے چچا ضرور پانی لے کے آئیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کا جگر، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور ناظرین کرام، ہر کوئی کہتا تھا میدان میں علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ جیسے ہی مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے پانی بھرا، خود نہ پیا، نہ مولا کے ذوالجناح نے، مولا کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ وجہ کیا تھی کہ آقا زادیاں پیاسی ہوں اور نوکر پانی پیے تو یہ وفا نہیں ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا بھگایا، قوم عشقیہ نے تیر مارا، پہلے ایک بازو قلم ہو گیا، پھر قوم عشقیہ نے تیر مارا، دوسرا بازو قلم ہو گیا، پھر دندان مبارک میں مشق لی، اور پھر کسی ظالم نے گرز مارا اور مشق کا پانی زمین پر گرنے لگا۔ لیکن ایسے قربانیاں پیش کرتے گئے، امام حسین کو شہزادہ علی اکبر جیسی قربانی دی، شہزادہ علی اصغر جیسی قربانی دی، خیام جل گئے، شب شروع ہو گئی، اور تمام اہل بیت کو، اہل حرم کو قید کر کے شام لے جایا گیا۔ مختصراً بی بی نے پھر آ کر اپنے بھائی کا چیلم منایا۔ آپ تمام مومن مومنات کے لیے میری بہت ساری دعائیں ناظرین کرام۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو کربلا ملا کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ خوبصورت تو خیر کیا، ایک بہت ہی غمگین سا مناظر تھے کربلا ملا کے، جو میں نے سوچا ظاہرین کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو سلامت رکھے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے گہبان، اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرمائے اور سب کو اسی محرم میں کربلا ملا